الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا آج کی جو رات ہے وہ رمضان المبارک کی 23ویں شب ہے اور تاک رات ہے۔ اسی تاک رات میں عبادت اور اس کی تلاش کی تلقین جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ اس رات کا جو تعین تھا احادیث سے ثابت ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس رات کے بارے میں بتانے کے لیے کہ یہ رات کون سی رات ہے، آخری عشرے کی کون سی رات شب قدر ہے، تو یہ بتانے کے لیے اپنی حجرے مبارک سے باہر آئے، یعنی باہر آئے کہ میں بتاؤں صحابہ کو کہ یہ رات کون سی ہے۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ آپ جب باہر تشریف لائے تو 2 صحابہ آپس میں کوئی بحث کر رہے تھے۔ اب جھگڑا کا لفظ تو نہیں کہہ سکتے، صحابہ کو جھگڑا نہیں کرتے تھے، لیکن اس طرح کی کوئی بحث تھی۔ تو جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رک گئے اور آپ نے پھر فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ میں تمہیں اس رات کے بارے میں بتانے آیا تھا کہ یہ کون سی رات ہے، لیکن تمہاری اس بحث میں، آپس کے اختلاف میں مجھ سے اللہ تعالیٰ نے اس رات کا تعین اٹھا لیا ہے، اب تاک راتوں اس کو تلاش کرو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو رات کا تعین اٹھا یہ اس وجہ سے اٹھا کہ اختلافات پیدا ہوئے، آپس میں کیوں تکرار ہو گئی، آپس میں بحث مباحثہ ہو گیا، اور اس بحث اور مباحثے کا اثر یہ ہوا جس کو آپ کہیں گے کہ برا اثر یہ ہوا کہ ہم امت اس رات کے تعین سے محروم ہو گئی۔ اب اس میں علماء فرماتے ہیں کہ اس سے یہ بھی معلوم ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں آپس کے اختلافات، آپس کے معاملات کی خرابی اللہ کے ہاں یہ بڑا ہی ایک حساس معاملہ ہے، اور اس کے بڑے برے اثرات پیدا ہو جاتے ہیں۔ پچھلی تاک رات میں آپ حضرات سے میں نے بات کی تھی کہ صدقات کیجیے، اور پھر معاملات پر کچھ بات میں نے کی۔ آج میں آپ حضرات سے کچھ چند باتیں کرنا چاہ رہا ہوں، کیونکہ ہم اگر اس مجلس میں بیٹھے ہیں تو ہمیں کچھ فائدہ بھی ہو، کچھ ہم سیکھ کر جائیں۔ باقی باتیں تو آپ سنتے رہتے ہیں،  خلاصہ قرآن بھی چل رہا ہے، آپ اس کو بھی سن لیں،
لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے بارے میں ہمیں سمجھنا چاہیے اور دین کا پتہ ہونا چاہیے کہ دین ہمیں کیا کہتا ہے۔ میں پہلی بات کروں گا معاملات میں نکاح اور طلاق کے حوالے سے، کیونکہ اللہ نے ہمیں بٹھایا، ہم کو سیکھ کر یہاں سے نکلے۔ نکاح کے بارے میں ایک تو قرآن کریم کی آیات میں واضح طور پر اللہ نے فرمایا کہ وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ وَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، اور پھر فرمایا کہ وَإِن خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ۔ نکاح ایک ایسی چیز ہے کہ جو انبیاء علیہ السلام کی سنت رہی ہے، ہر نبی آئے انہوں نے نکاح کیا۔ جب دین اسلام آیا تو دین اسلام نے ہمیں نکاح کے آداب سکھائے، ہمیں سمجھایا کہ بھئی نکاح یہ صرف ایک تمہارا ہاں یا نہ کرنا نہیں ہے، تمہارا ایجاب و قبول نہیں ہے، بلکہ یہ تمہاری اس کے اوپر زندگی منحصر ہے۔ نکاح سے صرف دو افراد ایک نہیں ہوتے، بلکہ دو خاندان، دو نسلیں، دو گھر وہ ایک ہو جاتے ہیں۔ اور اگر اللہ نہ کرے بے اتفاقی آ جائے، نہ اتفاقی آ جائے، تو پھر یہ صرف دو گھر تباہ نہیں ہوں گے، دو خاندان تباہ ہو جائیں گے۔ تو دین اسلام نے اس پر بڑی بات کی ہے۔ ایک تو آج کل چند چیزیں ہیں کہ جن کے ہم احتیاط نہیں کرتے، وہ ہم سے سرزد ہو جاتی ہیں، تو اس کے بڑے برے اثرات ہوتے ہیں۔ ایک تو وہ فضول رسم نکاح میں آ گئی کہ جس کی وجہ سے اس نکاح میں بے برکتی ہو گئی۔ یاد رکھیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر کے اللہ کو کبھی راضی نہیں کر سکتے۔ ہم اللہ کو اسی وقت راضی کر سکتے ہیں جب اللہ کی فرما برداری کریں گے، اللہ کی مانیں گے۔ ہم خیال کریں کہ ہم اپنی چلائیں اور پھر سب کچھ اللہ پہ ڈال دیں کہ اللہ بہتر کرے گا، بھئی ہم کیا کر رہے ہیں پہلے یہ تو دیکھیے۔ نکاح میں بنیادی طور پر پہلی چیز آ جاتی ہے، ایک تو ظاہر ہے جو گارڈین ہے ان کی مرضی شامل ہو، لڑکی کی طرف سے بھی اور لڑکے کی طرف سے بھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک حدیث روایت فرماتی ہیں، آقا علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا کہ جس نے بھی اپنے گارڈین، اپنے والدین کی اجازت کے بغیر نکاح کر لیا تو آقا نے فرمایا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ بَاطِلٌ بَاطِلٌ، 3 بار فرمایا اس کا نکاح باطل ہے، باطل ہے، باطل ہے، یہ 3 بار آقا نے فرمایا۔ اس سے معلوم ہوا کہ گارڈین کی مرضی اور گارڈین کی اجازت یہ ایک بڑی اہم بات ہے، خاص کر آج کے زمانے میں یہ تو بہت ضروری ہے تاکہ فساد اور انتشار سے بچا جائے۔ اس کے بعد نکاح کے معاملات آ جاتے ہیں۔ نکاح کے معاملات میں پہلی چیز آ جاتی ہے جہیز کی۔ دین اسلام میں کوئی جہیز نہیں ہے، پہلی بات سمجھ لیں، جہیز کا تصور نہیں ہے، بلکہ دین اسلام میں والد کی طرف سے، والدین کی طرف سے اس لڑکی کے لیے وراثت ہے۔ یعنی اگر والدین میں سے کسی کا انتقال ہوگا، جو لڑکی جس کی شادی ہو چکی ہے وہ اپنے شوہر کے ساتھ ہے، اس کا وراثت کا حصہ نکالا جائے گا۔ ہاں، اگر باپ اپنی مرضی سے کچھ دے رہا ہے وہ اپنی مرضی سے دے سکتا ہے، اسلام اس کی اجازت ہے، لیکن جہیز کو کمپلسری کر لینا نکاح کے ساتھ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ بلکہ آپ کو ایک اور بات بتاؤں، جو حق مہر ہے، اب حق مہر میں ہمارا کیا ہے تصور کے لیے؟ حق مہر یہ ہوتا ہے کہ جی جو رکھنا ہے رکھ لے۔ میں جب اکثر جاتا ہوں تو میں اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہوں کہ جی دلہا صاحب جب گاڑی سے اترتے ہیں نا
تو گاڑی سے اترتے تو وہاں سے ان کے نا اوپر نوٹوں کی بارش شروع ہو جاتی ہے. اچھا وہ جب تک اپنی اس مقررہ نشست پر نہیں بیٹھتے تو نوٹوں کی بارش جاری رہتی ہے. اچھا اب جب مہر کی بات آ جائے تو میں جب پوچھتا ہوں کہ جی حق مہر کتنا رکھوائے، او جی جو شریعت کے مطابق ہے. تو بندہ پوچھے جو آپ پہلے کر رہے ہیں شریعت کے مطابق تھا؟ یعنی ہم نے شریعت کو مذاق بنائی، شریعت نہیں ہے، ہم نے مذاق بنا دیا. اور جو شریعت کیا مطلب اچھا اکثر جگہوں پر میرا جانا ہوا تو مجھے جب یہ بات کا مجھے جب جواب ملا جی جو شریعت کے مطابق. اب سنیے شریعت کیا کہتی ہے. شریعت میں جو مہر ہے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حق مہر اپنی ازواج مطہرات کو مقرر کیا، اپنی صاحبزادی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقرر کیا. وہ اس زمانے میں تھا 500 درہم. یہ درہم کرنسی اس زمانے کی، اور یہ سکہ تھا چاندی کا، یعنی 500 چاندی کے سکے. اب آج تو سکے نہیں ہیں، تو اب اس کا اگر ویٹ نکالا جائے وزن تو وہ بنتا ہے، علماء فرماتے کہ اس زمانے میں تقریباً 131 تولہ چاندی. اچھا ایک تولہ چاندی تقریباً 2500 کے راؤنڈ اباؤٹ آج کل مل رہی ہے ایک تولہ. اب آپ اس کا 131 تولہ نکال لیں، یہ تو تقریباً 3.25 لاکھ روپے کے قریب اماؤنٹ بن جاتی ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نکاح کیا تھا حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. اور علماء فرماتے ہیں کہ وہ بعض روایات میں لکھا ہے کہ وہ 500 دینار تھے، 4000 درہم تھے. یعنی یوں سمجھے کہ 100 تولے سے بھی زیادہ سونا تھا. اور یہ بادشاہ نے ادا کیا تھا، نجاشی نے، اس نے آفر کی تھی کہ آپ یہ مہر رکھے میں ادا کروں گا. تو میرا اتفاق ہو تو مجھ سے کہا گیا، میں نے پوچھا جی کیا کریں، اور جی جو شریعت کے مطابق. میں نے کہا شریعت کے مطابق یہ ہے کہ جی 131 تولہ چاندی ہے جو تقریباً 3 لاکھ بنتے، لکھ لیں. اور نہیں جی 5000 لکھیں. وہ سمجھ رہے ہیں کہ شریعت جو ہے ایک مذاق بنا دیا ہے. یہ شریعت کیا ہے؟ یہ شریعت کچھ بھی نہیں. اچھا جو کام پہلے ہوئے ہیں جو بعد میں آپ پلان کر رہے ہیں سارا، وہ تو اس میں تو شریعت کی نظر نہیں آ رہی. مہر بھی ساری شریعت آ جاتی ہے. اسلام نے کہا مہر آپ اچھا رکھیں. اچھا مہر کی بھی آپ کو لوجک بتاتا ہوں. مہر کی لوجک کیا ہے؟ ہمارے یہاں مہر یہ ہے کہ اچھا جی مہر رکھ دیا تو جی نکاح ہو گیا تو یہ بیٹی کو دے دیا. اصل میں یہ چیز نہیں ہے. جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نکاح کیا اپنی صاحبزادی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، تو آپ نے باقاعدہ حضرت علی کو کہا تھا کہ علی تمہارے پاس کیا ہے؟ کہا کہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں. کہا علی یہ جو ہماری جو زیرہ ہے اس کو بیچو. حضرت علی بازار گئے تو زیرہ کو بیچا. زیرہ کہتے تھے وہ ایک لباس تھا جنگی، اور بڑا یوں سمجھ لیجیے کہ جیسے آج کل بلٹ پروف جیکٹ ہوتی ہے نا، بلٹ پروف جیکٹ جس میں کوئی اثر نہیں کرتی، اس وقت یہ زیرہ ہوتی تھی کہ تلوار کا وار اثر نہیں کرتا. تو حضرت عثمان ان کو مل گئے. تو حضرت عثمان نے پوچھا جی کہاں جا رہے ہیں؟ کہا یہ زیرہ بیچنا ہے. کہا اچھا لاؤ مجھے دو. حضرت عثمان نے 500 درہم دیے. کہا یہ 500 درہم لے لو اور زیرہ مجھے دے دو. روایات میں آتا ہے کہ جب نکاح ہو گیا تھا تو بعد میں حضرت علی کو حضرت عثمان نے وہ زیرہ واپس کر دیا. بہرحال اس وقت ان کو پیسے نہیں دیے کیونکہ عزت نفس بھی ہے کہ حضرت علی کی کو پسند نہیں آئے گا کہ جی مجھے بھی ویسے پیسے دے دیں. جب 500 درہم لے کر یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے تو آقا نے وہ 500 درہم لیے. اچھا اب مہر کیا ہے؟ اسی مہر میں سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ پیسے دیے حضرت بلال کو. کہا جاؤ بلال یہ فلاں فلاں چیزیں لے. یہ جو کہتے ہیں حضرت فاطمہ کو جہیز دیا گیا، اس جہیز میں یہ تھا یہ تھا یہ تھا. 1 روپیہ بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا نہیں رکھا، وہ سارا مہر سے دیا. اسی میں سے کچھ پیسے نکالے اور کہا کہ حضرت فاطمہ کی سہیلیوں کو دے دو، فاطمہ کو تیار کر دو. یعنی یہ کائنات کا سب سے پاکیزہ جوڑا بن رہا ہے، عظیم جوڑا. اور 1 روپیہ بھی باپ یعنی والد نہیں خرچ کر رہا بیٹی پر. میسج دیا جا رہا ہے کہ جب بیٹی دے دی ہے تو پھر پیسہ بھی دے.
اکثر مہر یہ تھا، اور یہی مہر کی لاجک ہے. تو اب آپ دیکھ لیں کہ اگر دلہن کو تیار کرنا ہے وہ خرچہ شوہر اٹھائے تو یہ تو لاکھوں روپے بن جاتا ہے. تو یہ اصل مہر ہوتا تھا. ہم نے کیا سمجھا جب بر صغیر میں دین آیا تو بر صغیر میں ہندو تھے اور ہندوؤں کے یہاں وراثت نہیں ہے. انہوں نے یہ کیا کہ جب نکاح ہوتا تھا تو اپنی بیٹی کو نکاح کے وقت سب کچھ دے دیتے تھے اور فارغ کر دیتے تھے، اور اس انداز سے فارغ کرتے تھے کہ اس کا جینا مرنا سسرال میں ہوتا تھا. آج بھی ایسا ہی ہے، بلکہ آج بھی ہندوؤں کے اندر ایک رسم موجود ہے جس کو کہا جاتا ہے ستی کی رسم. اب یہ ستی کیا ہے کہ جب شوہر مر جائے تو اس کی بیوہ کو دلہن تیار کر کے اس کے ساتھ لٹا کر زندہ جلا دیا جائے. اب بھی آج کل ہوتا ہے. اس وقت ہندوستان میں جو سب سے کٹر سخت ترین ہندو ہیں یہ ہے راجستھان کے ہندو. یہ ہمارا جو علاقہ ہے سندھ کا، اس میں ایک ریگستان آتا ہے جو تھر کا ریگستان ہے. یہ تھر کا ریگستان اور بلوچستان کے اندر بھی ایک ریگستان آتا ہے. وہ ریگستان آدھا انڈیا کے پاس ہے آدھا ہمارے پاس. وہ جو انڈیا کے پاس آدھا ہے نا اس کو کہتے ہیں راجستھان. تو راجستھان میں اب بھی یہ رسم موجود ہے، وہ ستی کی رسم کرتے ہیں، کیونکہ وہ کہتے ہیں باپ نے اپنی بیٹی دے دی تو ختم ہو گیا تعلق، اس لیے وہ جہیز دے دیا کرتے تھے. جب اسلام آیا مسلمانوں نے دیکھا وہ رسم مسلمانوں میں آنا شروع ہو گئی. اب آج کل یہی ہوتا ہے کہ جی بیٹی کو جب اتنا کچھ دے دیا ہے جہیز میں تو وراثت کیوں ہے؟ بھائی اصل تو وراثت ہی، اصل جہیز نہیں تھا. تو پہلی چیز ہے ڈیمانڈ نہ کریں. ہاں اگر باپ اپنی مرضی سے دے رہا ہے اس میں اسلام نے قباحت کو نہیں رکھی، لیکن شوہر ڈیمانڈ کر لے یا شوہر کی طرف سے ڈیمانڈ ہو جائے بھائی ہمیں جہیز میں گاڑی چاہیے یا ہمیں ہونڈا چاہیے یا ہمیں یہ چیز چاہیے، تو یہ تو پھر سودا ہوا، یہ نکاح نہ ہوا. نکاح میں دوسری جو چیز ہے وہ آ جاتی ہے جو آج کل دیکھا جاتا ہے کہ رخصتی جب ہوتی ہے نا تو رخصتی کے وقت بھی میوزک لگا دیا جاتا ہے اور گانے بجانے والے شروع ہو جاتے ہیں، اور اسی ساؤنڈ میں میوزک میں ان کو پھر بیٹی کو الوداع کرتے ہیں. اور پھر یہ خرافات جب ہو جاتی ہیں تو پھر اس رشتے سے برکت اللہ اٹھا دیتا ہے. اس چیز کو بھی ہم نے روکنا ہے، ختم کرنا ہے. یہ ذہن رکھیے کہ پہلے زمانوں میں ابھی کچھ علاقوں میں ابھی ایسا ہے کہ جب بیٹی کو رخصت کرتے ہیں تو سارے لوگ جمع ہوتے دعا کرتے ہیں اور دعا کر کے اس بیٹی کو رخصت کیا جاتا ہے. لیکن آج کل وہ دعا کا ٹرینڈ بھی ختم ہو گیا، اور آج کل جی باقاعدہ طور پر وہ گانے مقرر کیے جاتے ہیں، فکس کیے جاتے ہیں کہ اچھا جب یہ بیٹی اس دروازے سے یوں نکلے گی تو یہ والا لگانا، جب گاڑی کے پاس ہوگی تو یہ والا لگا دیں. تو پھر ہم دعائیں کرتے ہیں یہ برکت ہو، یہ برکت نہیں ہوتی. تیسری چیز یہ ہے کہ نکاح عبادت ہے، یہ یاد رکھیں. یہ عبادت بھی ہے، اور عبادت کا مرکز ہے مرکز عبادت. اب مرکز عبادت کیا ہے؟ مسجد. ہم نے مسجد کو چھوڑ دیا نکاح میں، ہم چلے گئے مسجد کے بعد. اس لحاظ سے اگر ہم دیکھیں نا یہ جو یہ عیسائی ہیں، عیسائیوں نے اپنا مذہب اتنا سٹرونگ بنایا ہے کہ انہوں نے نکاح کو، شادی کو چرچ کے باہر جانے نہیں دیا. بڑی سے بڑے خاندان کی وہ شہزادی، اس نے بھی چرچ آنا ہے. وہ چرچ آئے گی، اس کا نکاح ہوگا، اس کا جو بھی پادری ہے، پوپ ہے، جو بھی نکاح کروائے گا، اور پھر وہ شہزادی اسی چرچ سے باہر جائے گی. ہم مسلمانوں نے مسجد کو چھوڑ دیا، اور جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے بھی نکاح پڑھائے اور کروائے وہ مسجد نبوی میں کروایا. اپنی بیٹی کا بھی نکاح مسجد نبوی میں کروایا. تو اس چیز کو بھی ہم نے اس میں شامل کرنا ہے. پھر اس کے بعد نکاح کے بعد نکاح کے مسائل. عام طور پر بچہ بچی جب نکاح کر لیتے ان کو مسائل کا علم نہیں ہوتا. تھوڑی سی نوک جھوک ہو جائے اور اس کو برداشت نہیں کر سکتے تو بات چلی جاتی ہے طلاق تک. اب بات سمجھیے کہ طلاق کیا چیز ہے. دین اسلام میں ایک بڑا بیلنس رکھا گیا ہے کہ اگر میاں بیوی میں کوئی انبن ہے تو ان کو ایک اختیار دیا گیا ہے کہ ٹھیک ہے اگر یہ آپس میں جدا ہونا چاہتے ہیں تو اسلام نے ان کو کہا کہ ٹھیک ہے مشورہ کر لے آپس میں.
لیکن یہ نہیں ہے کہ اگر یہ سمجھا جائے کہ جی نکاح ہو گیا اور نکاح کے بعد صرف جی اگر جھگڑا ہے تو اس کا حل طلاق ہی ہے، یہ طلاق ہی حل یہ نہیں ہے، یہ غلط ہے۔ اس کے علاوہ بے شمار حل موجود ہے دین اسلام میں۔ اب ہم اس حل کو نہیں سمجھ پاتے کہ وہ حل کون کون سے ہیں اور ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا سمجھایا ہے، وہ ہم نہیں سمجھتے۔ سورہ نساء ہے اور سورہ نساء کی یہ آیت نمبر 34 ہے، اس میں اللہ نے وہ پورے حل دیے کہ اگر میاں بیوی میں انبن ہو جائے تو کس طرح معاملات کو ڈیل کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ واللاتی تخافون نشوزہن فاعظوہن، کہ اگر بیوی سے آپ کو کوئی پرابلم ہے، کوئی ایسا مسئلہ ہے کہ جو نافرمانی کی حد تک ہے، آپ برداشت نہیں کر سکتے، تو سب سے پہلے فاعظوہن، آپ بیوی کو نصیحت کریں، یعنی کاؤنسلنگ کریں، ڈائیلاگ کریں۔ جیسے کوئی لوگ باہر آ جائیں نا سڑکوں پر تو کہتے ہیں، حکومت والے کہتے ہیں اسے ڈائیلاگ کریں، تو یہاں بھی ڈائیلاگ ہے کہ آپ پہلے ڈائیلاگ کریں، بیوی کو بٹھائیں، اس کو سمجھائیں، یہ پہلا سٹیپ ہے۔ فاعظوہن، اچھا فاعظوہن میں علماء فرماتے ایک چیز جو نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ واعظ، اچھا ایک ہوتا ہے بات کرنا، ایک ہوتا ہے واعظ کرنا۔ واعظ میں نصیحت ہوتی ہے اور اس نصیحت میں نرمی ہوتی ہے، خیر خواہی ہوتی ہے، کہ شوہر بیوی سے نرمی سے بات کرے، سختی سے نہیں، اس کو سمجھائے۔ اگر وہ نہیں مانتے پھر دوسرا سٹیپ آ جاتا ہے وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، کہ اس بیوی کو بیڈ روم میں سیپریٹ کر دے، سپریشن لے لے، لیکن بیڈ روم میں فی المضاجع، قرآن خاص طور پہ اس کا ذکر کیا ہے، یعنی جھگڑا بیڈ روم سے باہر نہ جائے، یہ نہ کہ پورے محلے کو پتہ چل جائے کہ کیا ہوا ہے، ایسا نہیں کرنا۔ یہ پرسنل میٹر ہے آپ کا، اسلام کہتے ہیں پرسنل میٹر کو پرسنل لیول پر آپ سولو کریں، کہ بیڈ روم میں آپ اس کو باہر، بیوی آپ کی اس کو عزت دیں، لیکن جب تنہائی ہے، کمرے میں ہے، تو اب اس کو تنہائی اب آپ اختیار کر لیں اور بستر الگ کر لیں۔ پھر نہیں ہے تو تیسرا سٹیپ آ جاتا ہے وَاضْرِبُوهُنَّ، کہ اب شوہر بیوی کو مار سکتا ہے۔ اچھا بعض لوگ نا، بعض بلکہ حضرات، یہ بلکہ کچھ محترمات ایسی ہوتی ہیں کہ وہ اس لفظ میں بڑا چیخ پڑتی ہیں کہ جی اسلام یہ کیوں کہتے ہیں بیوی کو ماریں، حالانکہ وہ یہ نہیں دیکھتی کہ مارنے سے پہلے دو آپشن اور بھی ہیں، کہ پہلے ان کو نصیحت کریں پھر ان کو الگ کریں۔ تو اس کو چاہیے ہے بیوی کو کہ جب نصیحت کی جائے اس کو پتہ ہو بھائی یہ پہلا سٹیپ آ رہا ہے، پھر دوسرا سٹیپ ہے، پھر تیسرا ہے، پھر مار ہی پڑنی ہے۔ اگر بیوی کو بھی قرآن کا پتہ ہوگا نا تو وہ تیسرا سٹیپ آنے نہیں دے گی، تو تیسرے سٹیپ پر وہی جائے گی جس کو قرآن کا پتہ نہیں ہوگا۔ تو اللہ نے اس لیے فرمایا کہ تیسرا سٹیپ۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور عرض کی یا رسول اللہ بیوی کا کیا حق ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ بیوی کا حق یہ ہے کہ اس کے منہ پر تھپڑ نہ مارو، یہ حدیث ہے۔ علماء فرماتے اس سے معلوم ہوا کہ بیوی کو اگر شوہر مار رہا ہے تو اس کے منہ پر نہ مارے، یا ایسی جگہ پر جہاں نشان ظاہر ہو جائیں جس سے اس کی ایک انسلٹ ہو، ایسا نہ ہو، سختی کرے۔ اسلام نے سختی کا حق دیا ہے کیونکہ رشتہ بچانا ہے، خاندان کو بچانا ہے۔ اگر پھر بھی نہیں مان رہی، پھر چوتھا سٹیپ اسلام کہا، اور اسلام نے فرمایا، اللہ نے کہا کہ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَبَعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا۔ اب تھرڈ پارٹی انوالو کرو کہ آپ بیٹھ جائیں، اپنے گھر سے ایک بندہ بٹھا لیں، اس کے گھر سے اس کی سسٹر کو، مدر کو، کسی کو بٹھا لیں۔ اب تھرڈ پارٹی انوالو کر کے اس مسئلے کو سورٹ آؤٹ کریں، اور اب آپ نکالیں حل کیا ہے۔ یہ چار چیزیں ہیں جو اسلام نے کہا۔ علماء فرماتے ہیں کہ اگر یہ چار بھی نہیں کارآمد تو پھر پانچواں ہے اور وہ ہے طلاق۔ اب یعنی طلاق بالکل آخری آپشن ہے۔ آج کے زمانے میں کیا ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ شاید طلاق پہلی آپشن ہے، بس فرسٹ آپشن ہے۔ یہ فرسٹ نہیں ہے، یہ لاسٹ آپشن ہے، ایٹ لیسٹ ہے۔ اس سے پہلے علماء فرماتے ہیں، نقطہ علماء نے فرمایا کہ اگر جو شوہر ان مراحل کو طے کرے گا نا کہ پہلے قرآن کے مطابق اس کو واز کرے، پھر یہ، اللہ تعالیٰ اس رشتے کو اتنا مضبوط کر دے گا کہ طلاق کی نوبت نہیں آئے۔
اب طلاق کی نوبت کیوں آتی؟ کیونکہ پہلے مراحل ہم مکمل نہیں کرتے، ہم یکدم طلاق کی طرف چلے جاتے ہیں۔ اب یہاں پر سمجھیے کہ طلاق کیا چیز ہے۔ طلاق ہماری سوسائٹی میں ایک چیز یہ ہے کہ جب تک 3 طلاقیں نہیں ہوں گی تو طلاق نہیں ہوتی۔ شوہر جب تک وہ 3 نہ دے گا وہ طلاق نہیں، یہ ایک غلط بات ہے جو سوسائٹی میں۔ پھر جب 3 دے دیتے ہیں تو پھر بلکہ مجھے یاد ہے رمضان المبارک کے شروع میں، یہ سے پہلے ایک صاحب میرے پاس آ گئے اور ظہر کے بعد آ کر بیٹھ گئے اور مجھ سے کافی انہوں نے بات کی کہ جی 3 طلاقیں 3 ہوتی ہیں یا 1 ہوتی ہیں۔ اچھا جی میں تو یوں کہتا ہوں، میرا تو یہ ہے، کافی 1 گھنٹوں میں بحث کی۔ یعنی وہ پھر کوئی حل نکالنا چاہتے ہیں کہ 3 طلاقیں ہو گئی تو پھر وہ کہتے ہیں دیکھیے جی مولوی نے بڑے اختلاف ڈالا ہے، کوئی 3 کہتا ہے کوئی 1 کہتا ہے۔ ایک بات سمجھ لیں، 3 طلاقیں اگر الگ الگ دی جائیں گی، جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ترتیب ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ترتیب کی، اگر تمہیں طلاق دینی ہے نا تو یوں طلاق دو۔ اگر حضور کے فرمان کے مطابق طلاق دی جائے گی اور سٹیپ بائی سٹیپ، اور سٹیپ بائی سٹیپ کیا ہے کہ ہر منتھ ایک طلاق، 1 ماہ 1 طلاق، اگلے مہینے دوسری طلاق، اس اگلے مہینے تیسری طلاق۔ اس میں کسی بھی فرقے کا مولوی کا اختلاف نہیں، پوری امت متفق کہ 3 طلاقیں ہو جائیں۔ اچھا اختلاف کب ہے؟ جب حضور کے فرمان کی عدولی کی جائے گی، حضور کے فرمان کو پس پشت ڈالا جائے گا، اور وہ کیا ہے؟ یکدم 3 دے دینا۔ اب جب یکدم 3 دی، اب ظاہر جب حضور کے فرمان کا لحاظ میں رکھا جائے گا تو بے برکتی ہوگی۔ یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے بندہ دیوار میں سر مارے اور کہے مجھے بڑی لگی ہے، تو نے مارا کیوں؟ تو 3 طلاقیں دے کر بندہ کہے کہ جی یہ تو غلط بات ہے، تم نے دی کیوں 3 طلاقیں؟ یہ غلط، جب تم نے غلط کیا ہے تو تمہارے ساتھ اب یہی ہوگا کہ تم ہمیشہ شک و شبہ میں رہو گے کہ 3 1 ہوں گے، 3 3 ہوں گے۔ اگر طلاق دینی بھی پڑ جائے تو جو سنت طریقہ ہے، یعنی جو حضور کی ترتیب ہے، جو حضور نے فرمایا، اب اس میں بڑی حکمت ہے۔ آقا نے جو فرمایا کہ پہلے مہینے 1 دے دو، پھر اگلے مہینے 1 دینا، یعنی 1 ماہ میں 1 دے دو، تاکہ عورت کو محسوس ہو، بیوی کو، بھی مجھے 1 طلاق ہوگی، میں کیا کروں گی؟ یکدم 3 دے دیں گے، اسلام اس کو ناپسند کرتا ہے۔ جب اس کو ناپسند اسلام نے کر دیا تو پھر بھائی اس میں تو اختلاف ہی ہوگا۔ تو اس لیے ہم خود ہی غلط کرتے ہیں، ہم خود اختلاف کی طرف جاتے ہیں اور پھر اختلاف کی طرف جا کر پھر سارا منبع ڈال دیتے ہیں، یہ مولوی نے بڑا کام خراب کر دیا۔ بھائی آپ نے خود ہی کام خراب کیا، طریقے کے مطابق نہیں دیا۔ تو اسلام نے ہمیں یہ طریقہ دیا ہے کہ پھر آپ نے اس طرح طلاق دینی۔ تو یہ چیزیں ہیں جس کو ہم نے سمجھنا ہے۔ اب یہاں پر دوسری بھی چیز بس عرض کر کے بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ بعض حضرات یہ، بلکہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو ساری بات ہوگی کہ اگر شوہر آزادی حاصل کرنا چاہتے ہیں، بیوی سے چھٹکارا چاہتے ہیں، وہ یہ کرے گا۔ اگر بیوی چاہتی ہو چھٹکارا، پھر کیا ہو؟ مثلا شوہر نافرمانی، اب نافرمانی ورڈ آ سکتا ہے کہ شوہر بات نہیں مانتا اور شوہر جو ہے وہ حق ادا نہیں کر رہا، شوہر ظلم کر رہا ہے، اب کیا ہو؟ اسلام نے بیلنس بڑا رکھا ہے۔ اسلام نے جہاں شوہر کو کہا نا طلاق دے، تو بیوی کو خلا کا حق دے دیا۔ اب یہ خلا کیا ہے؟ یہ خلا سمجھ لیجیے، خلا 2 چیزیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ بیوی واقعتاً شوہر ظالم ہے اور بیوی کے حقوق ادا نہیں ہو رہے، ایک صورت یہ ہے۔ دوسری صورت یہ کہ شوہر ٹھیک ہے اور بیوی جان بوجھ کر اپنی جان چھڑانا چاہ رہی ہے، کوئی بھی اور مسئلہ ہو سکتا ہے۔ یہ 2 صورتوں میں بیوی ہے کہ جان چھڑانا چاہتی ہے۔ اگر تو بیوی کے پاس واقعتاً کوئی نہ کوئی لاجک ہے جس کو اسلام مانتا ہے، تو پھر اسلام یہ کہتا ہے کہ وہ بیوی چلی جائے قاضی کی عدالت میں، جوڈیشری میں، اور اپنا مقدمہ پیش کرے اور کہے جی شوہر مجھ پر بڑا ظلم کرتا ہے۔ جوڈیشری اس شوہر کو بلائے گی، اس کو سمجھائے گی، اگر تو سمجھے گیا ٹھیک ہے، ورنہ عدالت کینسلیشن آف نکاح کی طرف چلی جائے گی، نکاح کو کینسل کر دے گی۔ یہ اسلام نے ہمیں بتایا ہے، اس کو کہا جاتا ہے کینسلیشن آف نکاح، تنسیخ نکاح۔ لیکن اگر کوئی شرعی عذر نہیں ہے، جان بوجھ کر ویسے ہی کوئی شوق کیا کہ بیوی کو جان چھڑانا چاہ رہی، پھر اس میں شوہر کی رضامندی لازمی ہوگی۔ پھر شوہر جو ہوگا جب تک وہ رضامند نہیں ہوگا اور بیوی اس کو کچھ معاوضہ دے گی تو پھر ہی طلاق واقع ہو سکتی ہے، علیحدگی ہو سکتی ہے، ورنہ صورت میں نہیں۔
یہاں میں آپ کو ایک چیز بتا دوں کہ اس چیز کو بڑا مس یوز کیا جاتا ہے، بلکہ بعض جگہوں پر نا ایک بزنس بھی چل پڑا ہے، بلکہ شروع سے بزنس چل رہا ہے۔ بزنس کیا چل پڑا ہے کہ مثلا بیوی ہے، اس نے شوہر سے نکاح کر لیا، اب نکاح کر لیا تو شوہر بڑا ٹھیک تھا، پیسے والا تھا، تو بیوی نے دیکھا اچھا اس کے پاس خزانہ ہے، شوہر نے کہا اچھا میری کوئی میٹنگ میں ذرا باہر جا رہا ہوں، کسی کراچی کی طرف جو بھی آؤٹ آف اسٹیشن چلا گیا شوہر، بیوی اٹھتی ہے جا کے عدالت میں ریٹ دائر کر دیتی ہے، اس نے مہر بھی کافی رکھا ہوتا ہے، اور وہ کہتی ہے کہ میں اپنے شوہر سے جان چھڑانا چاہتا ہوں۔ اب کچھ مسائل جو ہیں یہ لارز بھی ایسے ہیں کہ کچھ جو ان مسائل کو بڑا مس ہینڈل کرتے ہیں، ہر طبقے میں اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں، برے لوگ بھی ہوتے ہیں، ان کو کہا جاتا ہے کہ آپ ایک پرچہ پکڑ لیں، اس پرچے کو پڑھ لیں اور عدالت کے سامنے یہ بول دیجیے گا، اس میں کیا لکھا ہوتا ہے، شوہر مجھ پہ بڑا ظلم کرتا ہے، شوہر یہ کرتا ہے، یہ وہ کرتا ہے۔ اب بیوی عدالت کے سامنے جا کر وہ پرچہ پڑھ دیتی ہے، جو بھی باتیں لکھی ہوتی ہیں، تو ظاہر عدالت اسی چیز کو مانے گی۔ عدالت کیا کرے گی کہ اس کو 3 نوٹس بھیجے گی، اور شوہر کے پتے پہ اب شوہر صاحب تو موجود نہیں ہے، وہ تو کراچی گئے ہیں، اچھا پہلا نوٹس چلا گیا اور کوئی پتہ نہیں، دوسرا گیا، تیسرا گیا، تیسرے نوٹس کے بعد کینسلیشن آف نکاح ہو گئی۔ اب 3-4 ماہ بعد شوہر صاحب اسٹیشن پر آئے تو آ کے دیکھا تو بیوی تو لینے نہیں آئی، تو بڑے حیران ہوئے کہ اچھا پتہ نہیں کیا مسئلہ بن گیا۔ گھر گئے تو جی گیٹ کیپر نے روک دیا، جی آپ اندر نہیں جا سکتے۔ کیوں نہیں جا سکتے؟ اب جو جی میڈم صاحب نے منع کیا ہے۔ کیوں منع کیا ہے؟ اندر کال کی، پتہ لگا جی وہ تو کینسلیشن آف نکاح ہو پڑ گئی، وہ تو بیوی نہیں لیا۔ یہ جس کو ہم کہہ رہے ہیں جو دھوکے بازی فراڈ، یہ چل پڑتا ہے، کسی چیز کو مس یوز، مس ہینڈل کر لینا۔ اس لیے اسلام نے بڑی کمال کی چیزیں رکھی ہیں۔ اگر تو واقعتاً شرعی عذر ہے بیوی کو تو پھر وہ جا سکتی ہے کینسلیشن کروائے، لیکن اگر کوئی بھی شرعی عذر نہیں ہے تو جب تک شوہر راضی نہیں ہوگا کھلا نہیں ہوگا۔ تو یہ دونوں صورتیں اسلام میں بڑی واضح ہیں۔